آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ ہم مزید اچھی ویڈیوز آپ کے لیے بنا سکیں۔ شکریہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک مینڈک جس کا نام فروگمس اپنی بیوی فروگلین کے ساتھ ایک کنویں میں اپنی سلطنت بنا کر رہ رہا تھا۔ بادشاہ فروگمس کے رشتہ دار اور رعایا بھی اسی کنویں میں رہتے تھے۔ فروگمس ایک زندہ دل بادشاہ تھا اور اس کی بیوی فروگلین بھی بہت اچھے دل کی مالکہ تھی۔ ایک دن اس نے اپنے رشتہ داروں کو بتایا کہ یہاں مچھروں کا بہت بڑا جھنڈ آ رہا ہے، سب مینڈک اپنا منہ کھولو اور سب مچھروں کو اپنی خوراک بنا لو۔ فروگمس سب کے ساتھ برابری کا سلوک کرتا تھا، اپنی رعایا اور اپنے رشتہ داروں سے، اور ان کی حفاظت بھی کرتا تھا۔ ایک دن اچانک ایک باز اڑتا ہوا کنویں کی طرف آ رہا تھا۔ فروگمس نے دور سے دیکھا تو سب مینڈکوں کو پانی میں چھپ جانے کا حکم دیا۔ سب مینڈک فوراً پانی میں کود گئے اور غائب ہو گئے۔ باز ادھر آیا اور پانی میں اپنا عکس دیکھ کر بولا، واہ، میں تو بہت خوبصورت ہو گیا ہوں، اب میں اپنی ایگلی کو بہت پسند آ جاؤں گا، اور فوراً اڑ کر اپنی ایگلی کے پاس چلا گیا۔ باز کے چلے جانے کے بعد فروگلین پانی سے باہر آئی اور غصے سے بولی کہ یہ کیا، یہ باز کو اسی پانی میں اپنا عکس دیکھنا ہوتا ہے۔ فروگمس پانی سے نکلا اور اپنی بیوی کو سمجھانے لگا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اگر باز کو پتہ چل جائے کہ ہم پانی کے اندر چھپے ہوئے ہیں تو کیا وہ ہمیں زندہ چھوڑ دے گا؟ یہ بات سن کر فروگلین بہت خوف زدہ ہو گئی۔ سب مینڈک راضی خوشی رہ رہے تھے، لیکن فروگلین جو کہ فروگمس کی کزن تھی وہ بہت جیلس ہو رہی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ سوچتی تھی کہ ملکہ تو اسے ہونا چاہیے تھا۔ اس نے سب مینڈکوں کو اکٹھا کیا اور ان کو کہنے لگی، میری بات سنو احمقو، تم لوگ کیسے برداشت کر سکتے ہو کہ فروگلین کی طرف زیادہ توجہ دے اور فروگلین کنویں کے سب سے نچلے حصے میں پانی میں رہے، تاکہ کوئی بھی مصیبت آئے تو سب سے پہلے ہم سب کو کھایا جائے اور وہ لوگ بچ جائیں۔ ایک مینڈک بولا، تو کیا کر سکتے ہیں، وہ ہماری ملکہ بھی تو ہے۔ فروگلین بولی، جاہل، ملکہ ہے تو کیا ہوا، ہم سب کا حق برابر کا ہے، ہم سب کو سب برابر ملنا چاہیے اور جگہ بھی، اور ہماری حفاظت بھی برابر ہی ہونی چاہیے۔ سب مینڈکوں کو ایک ترکیب سمجھائی کہ ہم ایک نزدیک رہنے والے سانپ کے پاس چلیں گے اور اس کو فروگمس اور فروگلین کو اور ان کے بچوں کو کھا جانے کا مشورہ دیں گے، تاکہ میں اس کنویں میں بادشاہ بن کر رہوں اور تم سب کو بہت مزے کراؤں۔ پاس میں ہی فروگمس چھپ کر فروگلین کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ وہ فوراً اپنی فروگمس کے پاس گیا جو کہ سو رہی تھی اور خراٹے بھر رہی تھی۔ فروگمس یہ دیکھ کر بولا، مجھے خراٹے تو پسند نہیں، لیکن میں تمہارا سکون ہمیشہ برقرار رکھنے کی کوشش کروں گا میری پیاری بیوی۔ اور صبح ہوتے ہی وہ زنجیر کے ذریعے کنویں سے نکلا اور سانپ کے پاس چلا گیا۔ سانپ دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ فروگمس بادشاہ میرے پاس۔ فروگمس نے سانپ کو مشورہ دیا کہ میرے کنویں میں بہت مزیدار مینڈک رہتے ہیں، تم کسی روز آؤ اور میرے کنویں سے سب مینڈکوں کو کھا جاؤ۔ سانپ کو یہ مشورہ پسند آیا اور وہ ایک دن کنویں میں آ گیا۔ وہاں آ کر اس نے سب مینڈکوں کو باری باری نشانہ بنایا اور اپنی خوراک بنا کر مزے سے کھا گیا۔ ان سب کو کھانے کے بعد سانپ اب فروگمس اور فروگلین اور ان کے بچوں کی طرف بڑھ رہا تھا کہ فروگمس نے اسے مشورہ دیا کہ تم ہمیں مت کھاؤ، تمہیں میں اور بھی کنویں بتاتا ہوں جہاں بہت سے مینڈک رہتے ہیں، تم ان کو کھا لو۔ سانپ نے فوراً مان لیا۔ اتنے میں ہی وہی باز دوبارہ آیا اور اس نے سانپ کو کھڑے دیکھا اور فٹ سے اس کو اٹھا کر اڑ گیا۔ مینڈک فروگمس، فروگلین اور ان کے بچے ہمیشہ کے لیے بچ گئے اور نئے تالاب میں جا کر ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔